جیتے جی تو کیا چھوٹے گی ہم سے مے خانے کی خاک، جیتے جی تو کیا چھوٹے ہاں گی ہم سے مے خانے کی خاک، خاک ہو کر بھی رہیں گے ہم غبار میکدہ۔ یہ شعر ہمارے آج کے مہمان پروفیسر واجد علی نقوی کی اس ادارے سے محبت اور عقیدت کی نمائندگی ہے، ترجمانی ہے۔ 8 دہائی سے اے ایم یو سے وابستگی ہے۔ والد ایلیگیرین تھے۔ 1954 میں خود ایز انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ اے ایم یو میں آئے، پھر چاروں بچوں کو بھی یہیں سے تعلیم دلائی۔ 3 جنریشنز آف ایلیگیرینس۔ ڈاکٹر صاحب نے گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، ڈاکٹریٹ حاصل کی۔ 1965 سے 1996 تک جے این ایم سی میں بائیو کیمسٹری پڑھائی۔ یونیورسٹی کے بہت سارے عہدے سنبھالے، پروووسٹ رہے، جمنیزیم کلب کے پریزیڈنٹ رہے۔ اور اسی جنوری میں میری ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ میرے ایک دوست کے، عاصم کے والد ہیں، میری ملاقات ہوئی۔ زندگی سے بھرپور ہیں اور پراسرار شخصیت ہے، بے شمار کہانیاں ہیں، قصے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی علی گڑھ سے محبت کا میں قائل ہو گیا، لہٰذا آج آپ سب کی ملاقات میں ڈاکٹر صاحب سے کراتا ہوں۔ اور یہ کہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے لیے وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحب میرا جی پہلا سوال، جی آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب میری آپ سے ملاقات ہوئی اور بہت ساری باتوں پر، موضوعات پر گفتگو ہوئی، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ علی گڑھ میں جو تبدیلی آپ کے دور سے اب تک آئی ہے، اس تبدیلی سے آپ کچھ تکلیف میں ہیں، جبکہ میرا ماننا ہے کہ تبدیلی قدرت کا قانون ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا علی گڑھ کے تعلق سے کہ ہر دور میں ہمارے جو سینئرز تھے انہوں نے اپنے دور کو بہت سراہا اور جی اس کی بڑائی پیش کری۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کے دور سے اب تک اے ایم یو کے سماج میں کون سی ایسی تبدیلی ہے جس نے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی؟ جی بہت، سب سے پہلے میں عرض کر دوں کہ محبتیں اس طریقے سے ہیں کہ تھوڑی سی تبدیلی بھی بہت بڑی تبدیلی لگتی ہے۔ صحیح بات۔ جنہوں نے سنا جنہوں نے سنا اور دیکھا ہے کہ کیا تھا کیا ہے، ہم پر بہت ہلکے چھینٹے پڑے، مگر چھینٹے ضرور پڑے، اور تبدیلی ایسی تھی کہ وہ تکلیف دہ تھی۔ جی تبدیل، میرے مطلب کہ صرف میں آپ کو بس دو میں بات کروں گا کہ ہاسٹل نہیں رہے، دھوبی گھاٹ ہو گئے۔ ہوں میں بہت شارٹ میں، آپ چونکہ ٹائم کم ہے اور میرے پاس لکھت میں تو کافی چیزیں ہیں، مگر یہ کہ میں نے ایک وہ مثال دی، میں اقامتی زندگی کی طرف آ رہا ہوں، تدریسی اس میں بھی۔ تو کلچر جو بناتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھائی کا ہی ہو، تربیت، تعلیم، اور علی گڑھ اس کے لیے تو مشہور تھا، تو وہ اس کے لیے تھا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک ڈائننگ ہال کی روح بالکل ختم ہو گئی، وہ مرحومین کی لسٹ میں شامل ہو گئے۔ کس طرح سے کہ آپ تعجب کریں گے کہ مشہور تھا کہ اب اس زمانے میں چاولوں کی بوری پہلے پلیٹ فارم پہ آتی ہے، پھر وہ لڑکا کمپارٹمنٹ سے نکل کے اس ریلوے سے اپنے گھر سے جب چلتا ہے، تو اب والدین بھی اسی سانچے میں ڈھل گئے ہیں کہ اس کے ساتھ، اب میں اس علاقے کا نام لینا نہیں چاہتا جس میں چاول زیادہ کھایا جاتے ہیں، جی مگر یہ میں نے آپ کو ایک دو مثالیں بالکل ایسی دی ہیں جی کہ جو لبے سڑک ہاسٹل ہے، اور جو میں نے مضمون میں بھی لکھا تھا کہ جی جو جس پہ شرم آتی ہے، جس طرح کے کپڑے سولر انرجی کی وجہ سے باہر سکھائے جاتے ہیں، آپ سمجھ رہے، باہر سکھائے جاتے ہیں، وہ ایسے ہیں۔ اس میں رکشوں میں بزرگ بھی ہیں، لڑکیے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں،
सामने से गुजर रही है, बिल्कुल लबे सड़क। तो ये चेंजेस जो आई हैं, ये लगती बहुत मुख्तसर और छोटी सी है और पायदार नहीं लगती, मगर वो नहीं है। उसको इतना प्रोलॉन्ग कर दिया है कि आज भी उसके खत्म करने की कोई सूरत नजर नहीं है। ये मैंने आपको चावल और उसकी वो तो मिसाल दी, उससे ज्यादा भी बड़े हैं। लाइट चली जाए तो जो हशर होता है वो है। मैंने बहुत कुछ देखा और सुना। तो अभी इस वक्त तो मुझे इख्तिसार से काम लेना है, ये भी बहुत जरूरी है। तो मैंने वो तमाम चीजें जो डायरेक्ट शख्सियत पे, सोच पर अटैक करती हैं, जी उनमें ये तमाम चीजें शायद तगय्युरात, तमीज, लिहाज। मेरा अब मुझे कभी उम्मीद है कि वो लोग मेरा इशारा समझ गए होंगे कि मैं क्या चाहता हूं, या मुझे क्या चीजें मैंने फील की हैं। समझ रहे हैं आप, क्या बिल्कुल चीजें मुझे बुरी लगी। और ये यकीन कीजिएगा कि मैं वाहिद शख्स नहीं हूं। पुराने तमाम लोग जब आपस में मिलते हैं और बैठते हैं तो वो लानत और मलामत करते हैं कि आपके समझ, यानी यकीन नहीं आएगा आपको कि किस लहजे में बात करते हैं। तो इस बिल्कुल तरह एक लिस्ट में एक वो फैक्टर या वो वजह नहीं है जो तकलीफ दे है, जो ट्रेडिशंस के बिल्कुल खिलाफ है, ट्रेडिशंस के बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात यह है, और इससे ज्यादा तकलीफ दे ये है कि भाई कभी बड़े लोग, मेरा मतलब मेरा इशारा इंतजामिया की तरफ है, और इंतजामिया में तदरीसी भी आता है, अकामती भी आता है। जी समझ रहे सर कि जी जी उन लोगों ने कभी वो मुझसे इशारा करा हो। यहाँ ये था कि एक वारंट के खिलाफ, आज से पहले का किस्सा जल्दी से बता दूं। ये हुआ था कि उनके खिलाफ वो शायद डाइनिंग हाल चाहते या क्या थे, लड़कों ने स्ट्राइक कर दी। उन्हें पता चला, टर्किश कैप पहनते थे और टर्किश कोट पहनते, तो वो ऐसे साल का किस्सा है। बाबे साहब से दाखिल हुए और दाखिल होते ही अपनी टोपी उछाल दी, जो लड़कों ने कैच कर ली। ये मैं आपको बहुत पुराना किस्सा सुना रहा हूं, जो लड़कों ने कैच कर ली, ताकि आपकी इज्जत सर की तरफ है, और कदमों पे गिर गए। हम्म, मेरे ख्याल में मेरा ये इशारा, ये न लतीफा है न हिकायत है, ये हकीकत है। सही बात और उन लोगों के डायरेक्ट अटैक करती है जिन्होंने कुछ देखा है, कुछ सीखा है, बिल्कुल देखा है, सीखा है। और उनके घर पे भी वही माहौल था, चूंकि 90% एलिगेरियंस थे, तो जी उन्होंने, उम्मीद है कि मेरे ख्याल में अच्छा, इसी के पैरेलल, इसी के हमनवा, इसी के साथी और बहुत सी चीजें ऐसी है कि जिस वक्त देखिए तो उनको अफसोस होता है। लाइट चला जाता था, तो लाइट चली जाती है तो पहले शेर और शायरी होती थी। अब वो शेर और शायरी का मुमताज और ऐसे साल के सामने का हिस्सा उसमें होती थी। आप ताज्जुब करेंगे कि मेरी फैमिली लड़कों के बीच में वहां प्रोवोस्ट ऑफिस के ऊपर की इमारत में 5 साल रही, और आज तक कोई शिकायत नहीं, कोई सही शिकायत नहीं। सही बच्चे छोटे थे, निजामी साहब ने वो करा था, तो रुका। बहरहाल मुझे जो फील हुआ वो मैंने आपको, चूंकि आप हमदर्दों की लिस्ट में है, आप की महबूबा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यकीनन आपकी महबूबा है। और मैंने पहले भी कहा कि साहब चमन से कल भी लगाओ को लाता दास सलाम। आपकी तो मोहब्बत इसका डॉक्टर तो साहब बहुत जवाब है। डॉक्टर अब आप साहब समझ गए होंगे। बिल्कुल मैं बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल तफसील में यह एक बात को दोहराने में नहीं चाहता, नहीं मगर यह आप है कि जो आपकी इस मैंने बात से देखा है कि आपकी इस बात से सब लोग इत्तेफाक करेंगे और ये तब्दीली आई है लोग महसूस करते हैं इस चीज को और इसका तस्करा भी रहता है और इससे इसी के ताल्लुक से आपने डाइनिंग हॉल का जैसे जिक्र किया तो एक आम राय है एक आम तासुर है कि अलीगढ़ जो है वो तालीम के साथ तरबियत का मरकज था
اور بالکل صحیح ہے، بالکل اور صحیح یہ تربیت جو تھی وہ ہاسٹلوں میں پروان چڑھتی تھی. تو غالباً ہے، بالکل ہاسٹل کی لائف کی جو تبدیلیاں ہیں وہ شاید پریشان کن ہیں اور تکلیف دہ ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسی ایک بڑی تبدیلی آئی ہے ہاسٹل لائف میں اس دور میں اور آج کے دور میں؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیے، پہلے تو میں جان کی امان کی درخواست ہے، جان کی امان پاؤں گا. اور دوسری یہ کہ صاحب مجھے میرا پینشن ملتی ہے وہ بند کر نہیں سکتے، وہ سینٹرل گورنمنٹ سے آتی ہے. آپ سمجھے صاحب؟ تو اس میں یہ ضرور ہے، ورنہ اگر کبھی 2-3 دن کے بھی کوئی پرووسٹ رہا یا ایکٹنگ پرووسٹ رہا ہے، وہ انہوں نے پورا بہت اچھی طرح. ارے صاحب میں کیا بس کروں، نظامی صاحب کے زمانے میں نے اس میں ذکر بھی کر دیا تھا، نظامی صاحب کے زمانے میں پبلیکیشن ہوئے، ہسٹری آف ایم اے کالج ہوا، سر سید اسپیکس ٹو یو چھپ کر آئی، بچوں کے پیسے سے، وارڈن کی کمائی سے، پرووسٹ کی کمائی سے، ایک سال کی وہ پڑا. اچھا، وہ آئے ہوئے تھے ریڈنگ. نظامی صاحب نے واقعی بہت محنت کری، وہ شیڈو پلے ہوا اس نام سے کہ سر سید اور ان کے رفقا، کمپینینس آف سر سید. جی اور وہ اس میں اس ناچیز نے بھی حصہ لیا، اس میں سے حالی بنایا، کیا بنایا تو یاد نہیں. تو اس طرح سے یہ تمام چیزیں اگر آج سے اور پرانے سے موازنہ کریں تو آپ کو سب خود آدمی سمجھ، مگر اسے منظور نہیں کرتا، اس میں یہ سواد نہیں بناتا کہ ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی یہ ہو گیا الزام تراشی. الزام تراشی، اب یہ اپنا بوجھ دوسرے کے سر پہ ڈالنا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. کھل کے کہیے کہ ہم مہینے میں ایک دفعہ جاتے ہیں، وہ بھی ہاسٹل نہیں جاتے، پے پیکٹ لینے جاتے ہیں. اگر آپ کا سامنا رابطہ قائم نہیں ہوگا، آپ اپنے تجربات سے بچوں کو نہیں کچھ سمجھائیں گے تو زندگی میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ الزام تراشی یہاں اتنی بڑی ہے، جی سیاسی گٹھ جوڑ اور الزامی تراشی، کہ اس میں بہت، میں اپنے وطن کے ایک پرانے استاد کا شعر بس آپ کی اجازت سے پیش ہے، ارشاد اجازت سے، ارشاد. کہ ڈھونڈ رہی، ذرا غور کیجئے گا، کہ ڈھونڈ رہی ہیں آفتیں، ڈھونڈ رہی ہیں آفتیں ایک بلا نصیب کو. کیا بات یہ ماحول ہے. ڈھونڈ رہی ہیں آفتیں ایک بلا نصیب کو، گردش روزگار نے میرا پتہ بتا دیا، ہے. واہ واہ. گردش روزگار نے میرا پتہ بتا دیا. تو میں آپ کو یہ ہے کہ یہ رسمن بھی ہے مگر رسمن نہیں ہے، حقیقتاً ہے. جی آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی آپ کا ڈاکٹر بے انتہا شکریہ کہ آپ نے اس ڈائریکشن میں اور اس میں کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کی اور اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کے چلے. میں اس پہ آپ کو مبارکباد پیش کر، میں تو ناچیز ہوں. اچھا ایک صاحب شعر اور سن لیجئے صاحب، کہ ارشاد. غیر ممکن ہے کہ حالاتی گتھی سلجھے، غیر ممکن ہے کہ حالاتی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کہ امید اہل دانش نے، جی تو اس میں انہیں بھی نہیں بخشا دانش مندوں کو. صحیح بات. دیکھا، اہل دانش بس. تو مجھے جو کچھ کہنا تھا ان 2 اشعار میں کہہ دیا. آپ کا حکم نامہ سر آنکھوں میں، کوئی اور سوال ہو میں حاضر ہوں. نہیں ڈاکٹر صاحب. امید ہے اس جی کے لیے بالکل اس بالکل جواب سے آپ تھوڑے سے وہ روش کا شعر سن لیجئے، کہ ہائے وہ شوخیے جواب روش، جی ہائے وہ شوخیے جواب روش، جان سی پڑ گئی سوالوں میں، صحیح بات. جان سی پڑ گئی سوالوں میں. تو میں نے پورا کریڈٹ آپ کو دیا، بالکل پورا صحیح. کریڈٹ. بالکل صحیح. بہرحال یہ ہے صاحب. جی جی جی. اچھا ڈاکٹر صاحب وہ جی آپ سے جب ملاقات میری ہوئی تھی تو وہ ایک قصہ بڑا عمدہ، بڑا دل کو چھونے والا قصہ آپ نے مجھے سنایا تھا. وہ آپ کے کسی دوست کا تھا جو کہ
غالباً یونیورسٹی ہیلتھ سروس میں بھرتی تھے، اور हाँ وہ شعر لکھتے تھے اور تکیے کے نیچے پرچی رکھ لیتے تھے، اور اس کے بعد جو انہوں نے ये آخری شعر جو لکھا تھا تو हाँ وہ واقعی دل کو چیر گیا تھا. تو وہ बस اگر آپ مختصر طور پہ ہمیں وہ. बिल्कुल बिल्कुल मैं साहब बस आपकी इजाजत से दो जुमले आपको और पेश करना चाहता हूँ जो हॉस्टल के मुतालिक है جی جی कि मशहूर था कि माँ की ममता और बाप की निगहदाश्त घर से बाहर घर अगर देखना है तो अपने बच्चे को बराए हुसूल तालीम और मिसाली तरबियत के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में दाखिला صحیح दिलाई. بات، صحیح بات. یہ تو جی بالکل کہ طے یہ میں شدہ نے بات. آپ کے لیے کہ مرحوم ڈاکٹر ضیاءالدین صاحب فرماتے تھے جو سابق وائس چانسلر تھے کہ ہمیشہ یہ فارمولہ پیش کیا کہ گھر میں اگر 4 بھائی ہیں تو 3 بھائیوں کو علی گڑھ میں پڑھاؤ، چوتھا خود تربیت زدہ ہو جائے گا. صحیح بات. بہرحال یہ اب چونکہ اب وہ وقت کم ہے تو جی آپ نے اس حکم دیا ہے شعر کے لیے کہ وہ یونیورسٹی میں میرے ایک دوست تھے جو اکثر میں ذرا تیزی سے پڑھنے دے رہا ہوں، ہلکے پھلکے شاعر تھے، اشعار کہتے تھے، جمع بھی کرتے تھے. اکثر یہ اشعار بستر کے تکیے کے نیچے پائے جاتے تھے. دائمی مریض تھے، مرض شدت اختیار کر گیا. اس زمانے میں میڈیکل کالج نہیں تھے، یونیورسٹی ہیلتھ سروس تھی. داخل کرائے گئے اور میڈیکل کالج زیر تعمیر تھا. عیادت کو براہ راست جاتے رہے. اکثر شعر تکیے کے نیچے سے نکال کر سنا دیتے تھے. اسپتال میں داخلہ ہوا، تیسرے دن انتقال ہو گیا. صفے ماتم بچھ گئی. تکیہ بستر وغیرہ ہٹا دیا گیا. تکیے کے نیچے سے ایک پرچہ برآمد ہوا. شعر لکھا تھا اور یہ شاید یہ آخری تحریر تھی، شعر تھا جو انہوں نے: آئے ہو عیادت کو تو میت بھی اٹھانا، اوف. آئے ہو عیادت کو تو میت بھی اٹھانا، 2 4 قدم آئے ہو 2 4 قدم اور، 2 4 قدم آئے ہو 2 4 قدم اور. بہت بس یہ بڑا آپ کا ہوگا. اس وقت بھی وہ اس وقت کیا صاحب بڑی. اس زمانے کی موت. یہ والد صاحب ہمارے کہتے تھے کہ علی گڑھ کی موت لفظ شاندار استعمال کرتے تھے. آپ کو تعجب ہوگا، پرانے ایلیگیرین سن 28 سے لے کے 32 34 اور اس سے 10 سال کے بعد واپس گئے تھے وہ، کہ وہ کہتے تھے کیا شان ہوتی تھی. کالی سیاہ ٹوپی، سیاہ شیروانی، خاموشی، اور کوئی اور ہاسٹل میں تو صاحب سک بالکل بلیک آؤٹ تھا وہ. بالکل بالکل. بہرحال یہ میں نے آپ کا حکم تھا وہ بڑا کر دیا. مجھے بہت وہ یہ شعر اکثر بس، حالانکہ دوسرے شعر بھی ہیں. ذہن پہ سنجیدگی اور تھوڑی سی وہ طاری ہو گئی، تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ تھوڑا ماحول کو ہلکا کریں اور وہ قصہ سنائیں. آپ نے وہ جو سنایا تھا نا کہ درد پیدا ہو گیا یہاں ہاتھ میں وہاں پاؤں میں. یہ اچھا تو مگر اس میں ذرا سے تعارفی جملے دو ذرا آپ کو. ضرور ضرور. آپ تو ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہیں اور لوگوں کو کہ وہ گرے لگانا کہتے ہیں شاعرانہ اس میں کہ آپ نے ایک مصرع دیا، میں نے ایک مصرے کو دوسرا دیا، شعر کمپلیٹ کیا اور دونوں مصروں میں ایک تسلسل رہا. صحیح. سمجھے صاحب؟ بالکل. استاد کی یہاں ویکلی میٹنگ ہوتی تھی بدایوں میں. جی یہ ہماری بہو صاحبہ بیٹھی انہی کے گھر کے آس پاس، وہ شکیل بدایوں انہی کا گھر بھی تھا. اور بہرحال انہوں نے یہ شعر تھا کہ وہ ہاں درد پیدا ہو گیا یا ہاتھ میں وہاں پاؤں میں، جی درد پیدا ہو گیا یہاں پر. اور 1 ہفتے کے بعد اس نے پورا کر کے آ جانا تھا دوسری میٹنگ. شرط یہ تھی کہ کوئی اس میں نازیبا بات نہیں ہوگی، غیر مہذبانہ بات نہیں ہوگی. اور وہ آپ انہوں نے جن لوگوں کو وہ جس کو انعام ملا تھا اس کا یہ تھا کہ اس نے انہوں نے کھڑے ہوئیے استاد، تو انہوں نے کہا پڑھیے. جی. انہوں نے کہا رات بھر بچوں نے کہا کہ تہذیب کے دائرے میں
फटाफट उसकी पिटाई कर दी। वो परेशान, उसने कहा कि अच्छा फिर से पढ़ो। और जी उनका रात भर उसकी फिर पिटाई हो गई। उस्ताद ने मदाखलत की और कहा कि पहले शेर सुन लो उसके बाद। तो उनका अच्छा सब चुप हो गए। उन्होंने शेर पूरा किया जी। कि रात भर तबला बजाया और वो नाचा किए। क्या बात। रात भर तबला बजाया और वो नाचा किए। जी। दर्द पैदा हो गया या क्या हाथ में मैं वहां वा पाँव में। क्या बात है। बता पाता तो क्या बात। ठीक है राजा। क्या बात। पता नहीं। बहुत खूबसूरत, ये बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब। साहब, आपकी मोहब्बत और आपकी इनायत, बहुत दिनों के बाद कोई इस किस्म की महफिल सजी, मगर जरा सा शार्ट है। एक साहब कहते थे शॉर्ट हैंड में महफिल जबी जब जल्दी 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 में करते नहीं, थे। उसकी उसकी बहरहाल वजह, ये होगा। उसकी वजह यह है डॉक्टर अच्छा, साहब। और आपका हुक्म। जी जी डॉक्टर साहब, मैं एक वो था कि वो, आपने जो एक किताब मुझे दिखाई थी उसमें आपके ऊपर एक जी मजमून जी जी लिखा था। बिलखुसूस बिलखुसूस जो नज्म आपकी उसके आखिर में है, जिसमें दर्द भी अया होता है और उसके उसमें दुआ भी है। बड़ी खूबसूरत नज्म है। मैं हाँ चाहूँ बिल्कुल तो बिल्कुल। वो आप, अच्छा वो कौन सी किताब, किस किताब में वो मजमून है, और किसने लिखा है वो मजमून आपके ऊपर? देखिए, वो किताब की कोशिश करूंगा कि अपनी छापाए वो आबिद रजा खां बेदार का नाम शायद जी जी आपने जी सुना, जी जी। शाइस्ता बेदार उनके वालिद थे। उन्होंने को 10-15 लोगों को छांटा, जी एक को शनायर बनाया। जी अच्छा, वो उन्होंने दिया था सबको। तो जी। उसका जवाब के वाइस चांसलर कैसा, आप कहाँ पैदा हुए, कब वो तो उसमें इस नाचीज को मेरे ख्याल में वो समझे कि कहीं पहला हार्ट अटैक तो हो चुका है, एहसास कंपनी में दूसरा ना हो, तो मेरा नाम भी शामिल कर दिया उन्होंने। बहरहाल ये है कि ना वो मैंने किया है कि हश्र तक गर्दिश में इल्म व फन का पैमाना रहे, वाह। महफिले सूनी ना हो, आबाद में खाना रहे। काश नस्ले नौ पड़े माजी के वो जर्रीन बाब, मंजिले राहे हिदायत की वो एक जामा किताब। वाह। क्या कभी सोचा है कि तू किस गुलशदा की पौध है, गलशने गलशने गुलशने इकदार, जिसकी आबियारी के लिए था बुजुर्गों का लहू, जिसकी तबर्रुक खासियत बिल्कुल। था बुजुर्गों का लहू, जिसकी उसकी एक एक बूंद की मखरूस थी जाने बहार। वाह। उसकी एक एक बूंद की मखरूस थी जाने बहार। वहां क्यों गिरफ्तारे खिजा है आज सैयद का चमन, इल्म की देवी कफन बरदोश दोशीजा बदन, दौरे माजी की सुनहरी याद की वो झलकियां, अहम ऐदे रफ्ता की हकीकत आज जेबे दास्तां, उसका माजी इसका माजी हाल की गुमनामियों में खो गया। कौन दो रहा था फसाना तो जमाना सो गया। वाह। इस चमन पर बिजलियों का है निशाना रातों दिन, है फरेबो मकर की कालिक कालक सदा रात और दिन, ना खुदा गायब हवादिस ताक में साहिल भी दूर, और मल्ला है मुनाफिक तू इन्हें अपना नगिन। इसके बाद एक शेर आया कहीं से, वो मुझे नहीं पता जब ये वो हुआ। बहुत अच्छा, मैंने बहुत पसंद किया। उन्होंने नाम नहीं दिया था कि शबो रोज बिजलियों का ये तवाफ जारिहाना, वाह। शबो रोज बिजलियों का ये ये तो तवाफ जारिहाना, कोई शाख है चमन में जो अभी जली नहीं है, वाह। कोई शाख है चमन में जो अभी जली। डॉक्टर साहब, बड़ी बड़ी खूबसूरत बहरहाल वो है, और मैं ये दुआ करता हूँ कि आपसे बारहा मुलाकातें रहें, और आपकी सेहत अच्छी रहे, और आपकी सरपरस्ती हमारे ऊपर रहे, आपकी उम्र तवील हो। अरे मैं किस काबिल, मैं किस काबिल। और बहरहाल सादत मंदी का को क्या दामन पकड़े हुए हैं माशाल्लाह मेरे ये 4 बच्चे और इनकी फैमिली। मैं माशा। इनका, फिर मेरी अहलिया के इंतकाल के बाद
یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ اکیلے رہ گئے، اکیلے رہ گئے، بالکل نہیں. میں ان کا ممنون ہوں، مشکور ہوں اور رشتے دار بھی ہوں. نہیں 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 ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہر اولاد کا بنا کہے ہوئے فرض ہے. یہ تو اس میں تو کہنا مناسب بھی نہیں ہے اس کے بارے میں. اور یہ کہ جو باتیں آپ سے ہوئیں، اس کرب کو، اس تکلیف کو اس ادارے سے محبت کرنے والا ہر انسان محسوس کرتا ہے. اور اس میں ایک سلور لائننگ یہ ہے کہ کوششیں بہت ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے. اور آپ جیسے لوگ جب تک، میں تو بس جی جی، تو ارے بس کس قابل ہوں سا، مگر وہ ایک مصرع اور رہ گیا ہے، وہ بھی سن لیجئے کہ کیا؟ میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے، صحیح بات. میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. نہیں نہیں، بہرحال یہ ہے اللہ کا فضل، وہ ہے. آپ جیسے مشفق لوگوں کی محبتیں ہیں، آپ کی ہم تو محبت کے دعاؤں کا طالب ہوں اور آپ کی شفقت کا طالب ہوں، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات کروں گا، اور آپ اپنی دعاؤں میں مجھے شامل رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. خدا بس حافظ. میں نے کہا نہیں نہیں صاحب، آپ کو جو وہ اس سے اور اس سے میرے کیا بتاؤ، سماعت کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی ہوئی آپ کو بھی، اور پریشانی اس میں اس کا مجھے افسوس ہے، دیر لگی. بہرحال یہ ہے کہ بس آپ نواز دیا، اس کا بہت بہت شکریہ. آپ کی محبت ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. کی بات اب سہانی ہے، آرزو رفتہ کیسی والے، مگر یہ چیز ہے. مگر صاحب یہ بڑا شعر جو میں نے آپ کو اس کتاب پہ جو بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ ہے. بلکہ میں عاصم سے کہوں گا کہ جی وہ تو کیا چھس رہے گی ہم سب یہ بڑی بڑی رہ گئے، ہم رہ گئے، ہم رہ گئے، اور وہ رہے وہ پڑھ جو میں نے ہر شے سواری بغیر ان کی زلفوں کے خم رہ گئے. جی جب وہ پڑھ چکے تو آواز آئی کہ حضور وہ محترم ذرا توجہ فرمائیے، اور جی فرمائیے. کیا بات بیٹے، کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک مصرع جوڑ دوں. جی جی. کہ امی جنت میں جا بھی چکی، امی جنت میں جا بھی چکی، والد محترم رہ گئے. ادا ہو گیا یہاں ہاتھ میں وہاں پاؤں میں. کہ میڈم وہی مٹکے والا شعر سنائیے گا. اچھا. مٹکے والا آپ سمجھ گئے، اتنی جگہ انہوں نے جام پر وہ پڑے کہ ایک مٹکا بھر گیا. تک آتے ہی خدا جانے لگی کس کی نظر، لب تک آتے ہی خدا جانے لگی کس کی نظر، رہ گیا ہاتھ میں ساغر کا کنارہ ٹوٹا. واہ. ہاتھ میں رہ گیا ساغر کا کنارہ ٹوٹا. ہم سے تکلیف کسی کی نہیں دیکھی جاتی، واہ غیر کا دل بھی جو ٹوٹا سو ہمارا ٹوٹا. واہ واہ. عزم میں جانے کا جب خیال کیا، جی. لپٹ کے رونے لگی مجھ سے میری تنہائی. واہ 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 واہ. تم چلے جاؤ گے، تم چلے جاؤ گے، ہو جائے گی یہ رات پہاڑ. واہ. پہاڑ. رات کے رات ٹھہر جاؤ کہ کچھ رات کٹے. واہ 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 واہ.